بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کی نیت۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، چاہے زکوٰۃ دیتے وقت نیت کر لی جائے یا جس وقت زکوٰۃ کی رقم الگ کی جا رہی ہو اس وقت نیت کر لی جائے، دونوں صورتیں درست ہے۔ البتہ جسے دی جا رہی ہے اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ اسے ہدیہ یا تعاون کہہ کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار۔ زکوٰۃ 2.5% دینی ہوتی ہے، دوسرے الفاظ میں 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 40,000 میں سے 1000 اور 1,00,000 میں سے 2,500 روپے اور 40 لاکھ میں سے 1,00,000 روپے۔ جتنا مال ہو اس کی کل مالیت کو 40 پر تقسیم کر دے تو زکوٰۃ کی مقدار معلوم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ نہ دینے پر وعید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب مال یہی رہ جانا ہے، یہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ مال آخرت میں کام آئے گا جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو، اور یہ موقع موت آنے سے پہلے پہلے ہے، تو آج اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ بعد میں حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی کہ صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا کہ اب چکو اس خزانے کا عذاب جس کو تم جمع کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، اور جہنمیوں کی خوراک زقوم کا درخت اور جہنم کے پتر کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک ایسے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی 2 زبانیں ہوں گی، اور وہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو دونوں جبڑوں میں جکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن وہ مال توق بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنج سام کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارشیں روک دی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر جانور نہ ہو تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سے فضائل ہے۔ زکوٰۃ ویسے تو اس نیت سے دینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک عبادت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد بھی عطا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرے جو ان کو پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کرے گا، اور آپ ان کو دعا دے۔ سورۃ اللیل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ پرہیزگار جو اپنا مال اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ سے مال محفوظ اور میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اور فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس سے اس مال کا شر دور ہو گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور اپنے مصیبتوں کا علاج دعا سے کرو۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر مال میں کمی ہوتی ہے کہ جتنا مال زکوٰۃ میں ادا کیا اتنا مال کم ہو گیا، اور سود لینے سے بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ سود لینے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے تمہارے مال میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے مالوں کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو آدمی کسی کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اور عاجز اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی آدمی ایک کھجور کے برابر اپنی حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے
اور اللہ تعالی حلال کمائی کے بغیر قبول نہیں کرتے، تو اس صدقے کو اللہ تعالیٰ اول اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کو صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے تم اپنے بچوں کی نشو و نما کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اول رحمان اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔